میرے وطن اے 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 میرے وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن قربان ہے تجھ پہ جان و تن اے میرے وطن اے میرے وطن یہ عالم میں تیرا جلوہ ہے تو سارے جگ میں پھیلا ہے عالم میں تیرا جلوہ ہے تو سارے جگ میں پھیلا ہے تو سارے جگ میں پھیلا ہے تیری مہک تیری مہک گلشن گلشن تیری مہک گلشن گلشن اے میرے وطن اے میرے وطن تیری مہک گلشن گلشن اے میرے وطن اے میرے وطن کہ تو عظمت کا ایک مینارہ تاریخ کا تو ایک شہپارہ تاریخ کا تو پیارے عزیز طلباء دیش واسیوں، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم سب 78ویں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ آج ہمارے ملک ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوئے 77 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ ہم اور آپ 78ویں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ آزادی میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، عزیز طلباء، ہمیں اتنی آسانی سے نہیں ملی ہے۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے نہ جانے کتنے ہندوستانیوں کی قربانیاں شامل ہیں، کتنے لوگوں کو اس آزادی کے لیے انگریزوں نے سولی پر چڑھایا ہے، نہ جانے کتنے ہندوستانیوں کو کالا پانی کی سزائیں دی ہیں۔ اس ہندوستان کی آزادی کے لیے مجاہدین آزادی نے کہیں جیلوں میں دم توڑا ہے، کہیں سولی پر لٹک گئے، کہیں انہیں گولیوں سے بھون دیا گیا، لیکن ہندوستانیوں کے دل سے آزادی کا جو نشہ تھا، نہ انگریزوں کی توپیں اتار سکی، نہ ان کی تلواریں اتار سکی، نہ کالا پانی کی سزائیں ان کے دل سے آزادی کے نشے کو اتار سکی۔ ہر حال میں ہندوستانی آپس میں مل کر کے تمام ہندو، مسلم، سکھ، عیسائیوں نے کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی آزادی کے لیے اور انگریزوں کو ہندوستان کے سرزمین کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آج وہی جذبہ، وہی نشہ ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وہی یکجہتی، وہی بھائی چارہ، وہی کندھے سے کندھا ملا کر ہندوستان کو آزاد کرانے کی جس طرح سے لوگوں نے لڑائیاں لڑی، آج ہم اسی طرح سے کاندھے ملا کر ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہمارے ہندوستان سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، وہ آج ہمارے سامنے پھر سے ہم کہنے پر اس کو خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آج سب مل کر ہندوستان کی ترقی کے لیے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ جنگ آزادی میں جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، اس میں کسی ایک دھرم وشیش کے لوگ نہیں ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان آزاد نہ ہو پاتا۔ اس وقت نہ کوئی ذات
نہ کوئی دھرم نہ کوئی مذہب، صرف ایک ہی آواز تھی کہ ہندوستان کو انگریزوں سے آزاد کرانا ہے. ایک ہی آواز تھی، ایک ہی دھن تھی، ایک ہی نعرہ تھا، انگریزوں بھارت چھوڑو، انگریزوں بھارت چھوڑو. اس کے علاوہ کوئی ذات، کوئی بات، کوئی دھرم، کوئی مذہب، کچھ نہیں تھا. ہم غلامی کی زندگی گزار رہے تھے. سب کے دلوں میں یہ خواہش جاگ رہی تھی، خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہماری زمین ہے، ہمارا سب کچھ ہے، پھر بھی ہم غلامانہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ انگریز باہر ملک سے جو صرف کاروبار کے لیے آج اپنی سیاست سے ہمیں اپنا غلام بنا لیا ہے. جب ہندوستانیوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تو سب نے مل کر کے اس ہندوستان کی آزادی کے لیے آواز بلند کی. اور بعض تو مورخین لکھتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی کی جو پہلی چنگاری اٹھی وہ 1857 کی غدر کی لڑائی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی آزادی کی لڑائی میں لوگ حصہ لے چکے تھے. یہ چنگاری بھڑک رہی تھی اور 1857 میں یہ مکمل طور سے ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے تمام ہندوستانیوں نے مل کر بھرپور کوشش کی تھی. لیکن چونکہ اس وقت ہمارے پاس اتنے جدید ہتھیار نہیں تھے جس وجہ سے ہم انگریزوں سے جیتنا پائے اور ان کو ہم اپنے ملک سے بھگا نہ سکے. لیکن یہ چنگاری ہندوستانیوں کے دل میں بھڑکتی رہی اور ایک دن ایسا آیا کہ یہ چنگاری ایک شعلہ کا روپ لے لیا اور 15 اگست 1947 کو ایک جوالا مکھی کی شکل میں یہ چنگاری پھیلی اور تمام ہندوستانیوں نے مل کر کے ہندوستان سے انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اگرچہ اس کے لیے ہندوستان واسیوں کو نہ جانے کتنی قربانیاں دینی پڑی. بتایا جاتا ہے کہ پشاور، دلی سے لے کر پشاور تک کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس درخت پر شہیدوں کے گردن لٹکے ہوئے ہوں. نہ جانے کتنے ہندوستان لاکھوں کی تعداد میں اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. تب آج ان کی قربانیوں کی بدولت ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں اور آج ہم انہی کی بدولت ہے کہ ہر سال 15 اگست کو جشن یوم آزادی مناتے ہیں. یہ ان کی دین ہے، ان کی قربانیوں کا یہ صلہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے کہ آج ہم آزاد ہندوستان میں جی رہے ہیں، آزاد ہندوستان میں ہم سانس لے رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ بس وہی جذبہ جو ہندوستان کی آزادی میں تمام ہندوستانیوں کے دلوں میں رچا اور بسا ہوا تھا، آج ہمیں اسی جذبے سے کام کرنا ہوگا. آج ہمیں اسی جذبے کے تحت آپس میں مل کر چلنا ہوگا. آج تمام ہندوستان کی ترقی کے لیے برادریوں کو سب چیز بھول کر کے آگے بڑھنا ہوگا. آج ہمیں ساری رنجش، ساری خلش کو مٹا کر کے آج ہمیں ہندوستان کی ترقی کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. آج میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم سب مل کر تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی اگر کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کریں گے تو صحیح معنوں میں ان شہیدانوں کو ہم خراج عقیدت پیش کرنے میں کامیاب ہوں گے. لہٰذا میں سب سے گزارش کروں گا میرے بھائیوں، ہندوستان اپنا ہے، ہم سب کا ہے، تمام مذہب کے ماننے والوں کا ہندوستان ہے. اور ہندوستان کی شان کہ انیکتا میں ایکتا پوری دنیا میں مشہور ہے. آج ہمیں اسی انیکتا میں ایکتا کو برقرار رکھنا ہے. اس دولت کو ہمیں، اس سرمایہ کو سنبھال کر رکھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم آپس میں مل کر کے انیکتا میں ایکتا بنا کر رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں کہ کسی ملک کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے ملک ہندوستان پر وہ آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکیں. آج ہم بکھرتے ہیں، آج ہمارا درمیان انتشار پیدا ہوتا ہے، ذات کے نام پر، مذہب کے نام پر دوسروں کو موقع ملتا ہے. ہمیں اس موقع کو دینا نہیں ہے، اس کو بند کر دینا ہے. اور ہم سب یوم آزادی کے دن یعنی 15 اگست کو ایک عہد لینا پڑے گا ہندوستانیوں کو. ہندوستان کی ترقی اگر دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کو بلندیوں تک اگر ہم لے جانا چاہتے ہیں تو آج ہمیں بھائی چارے کے ساتھ ذات مذہب سے اوپر اٹھ کر کے ہندوستان کی ترقی کے لیے کام کرنا ہوگا. سب کو مل جل کر اس ہندوستان کی بقا کے لیے، اس کی امن کی سالمیت کے لیے ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہوگا. اور امن یہ ایسی چیز ہے، اتحاد ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اتحاد ہے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ ہمارے درمیان کوئی رخ نہ ڈال سکے، وہ ہماری ترقی میں کوئی رکاوٹ ڈال سکے.
جب ہم بکھرتے ہیں، منتشر ہوتے ہیں، لوگوں کو موقع ملتا ہے، ہمیں یہ موقع نہیں دینا ہے۔ اور میں تمام برادران وطن سے گزارش کروں گا، ہم سب مل کے ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم سب بھائی ہیں، مذہب اپنی جگہ ہے، اپنے اپنے مذہب کے حساب سے سب کام کریں، لیکن ہندوستان کی جب بات آئے تو کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی ترقی کے لیے ہمیں اور آپ کو کام کرنا ہوگا، تب جا کر انشاءاللہ پھر ہمارا ہندوستان اسی بلندی تک پہنچے گا جو مغلوں کے دور میں جو ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ جس وقت یہ آزادی ہمیں نصیب ہوئی اس وقت مغلوں کا راج تھا، مغلوں کی حکومت تھی، انگریز تو آئے تھے کاروبار کی تجارت کے لیے، لیکن ہمارے پھوٹ کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور ایک اس نے سیاست چلی کہ توڑو لوگوں کو آپس میں، انتشار پیدا کرو اور حکومت کرو، اور انہوں نے ہمارے ملک پر قبضہ کر لیا تھا اور ہمیں غلام بنا لیا تھا۔ لیکن وہ علم کی دولت تھی، وہ علم کا سرمایہ تھا کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، علم حاصل کرنے کی بنیاد پر ہی چند دانشور پہلے پیدا ہوئے، علم و فضل کی بنیاد پر ہی لوگوں نے یہ بات اپنے دلوں میں محسوس کیا کہ ارے ہندوستان تو ہمارا ہے، زمین ہماری ہے۔ ان کے دلوں میں جب علم کی روشنی آئی، دنیا ان کے سامنے شیشے کی طرح ہو گئی، ہمیں اس ملک سے انگریز کو بھگانا ہے، ہم نے تو صرف تجارت کے لیے اسے کہا تھا، ہندوستان پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں کہا تھا۔ تو علم آیا، علم کی روشنی آئی، اس علم کی بنیاد پر لوگ بیدار ہوئے اور لوگوں نے اپنے دل میں آزادی کا جذبہ پیدا کیا، نشہ پیدا کیا، اور اس میں ہم کامیاب ہوئے۔ آج ہمیں علم حاصل کرنا ہے۔ جہالت ایسی چیز ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دور کرتی ہے، علم آتا ہے جوڑنے کا کام کرتا ہے، لہٰذا ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم جب ہم حاصل کریں گے تو صحیح معنوں میں ہندوستان کو آگے لے جاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو آج دارالعلوم مصطفیٰ کے تمام طلبہ آج اس جشن آزادی میں شامل ہیں۔ میں آپ تمامی بچوں سے گزارش کروں گا، آپ ملک کی ترقی کے لیے جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں، آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور اپنے اس ملک کی ترقی میں آپ کو بہترین یوگدان کرنا ہے، بہترین آپ کو اس میں یوگدان دینا ہے۔ آپ اچھی طریقے سے تعلیم حاصل کریں، بھائی چارے کے ساتھ رہیں، اور تمام برادران وطن آپس میں مل کر رہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہمارا ہندوستان کو ترقی سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ ہندوستان زندہ باد، ہندوستان بائندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن یوم آزادی، شہیدان وطن، شہیدان وطن، نعرہ تکبیر، دارالعلوم انوار مصطفیٰ، رمضان نگر کے باشندے زندہ باد، پائندہ باد۔ دعا کیجیے۔ دارالعلوم انوار مصطفیٰ کے پرنسپل صاحب سے گزارش۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔